کہ فشز came out of the water, مچھلیاں پانی سے نکل آئیں، اور انہوں نے جب منہ کھولے تو ان کے منہ کے اندر دینار تھے، کہ اللہ ایک لمحے کے اندر لوگوں کے دل کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اور وہ بانسری نے بول کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا، اس نے کہا کہ مالک ابھی تیرے پہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ There are people, those that will not benefit you on the day of judgment, their company in this world is useless. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اولیاء کے ذکر میں جس ہستی کا ذکر کریں گے، we will speak about حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ He was a son of a Persian slave. آپ کے جو والد گرامی تھے وہ غلام تھے، اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اثر تھے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ He was a contemporary of حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ حضرت حسن بصری کے مرید بھی تھے، ان کے ڈسائپل بھی تھے، یعنی کہ ولایت کا فیض جو ہے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ اور حضرت مالک بن دینار ایک ٹریڈیشنسٹ بھی تھے، آپ سے کئی ایسی روایات ہیں جو آپ نے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی۔ اینڈ حضرت مالک بن دینار واز آلسو اے نوٹڈ قرآنک کیلیگرافر، آپ قرآن کیلیگرافی کا بھی بڑا شوق رکھتے تھے اور ماہر تھے اس میں۔ ہی پاسڈ اوے ان 748 CE کامن ایرا، 748 کے سن میں آپ کا وصال ہوا۔ سامعین محترم، آپ کی زندگی کے چند پہلو ایسے ہیں جن کا آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور یہ جو واقعات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں دعا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں انشاءاللہ when you listen to them they will have a good impact on your life as well۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت مالک بن دینار کو مالک بن دینار کیوں کہا جاتا تھا۔ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ you were traveling by a boat، آپ کشتی پہ سوار تھے، and the owner of the boat came to you and he said give me your rent، اپنا کرایہ مجھے دو۔ تو آپ خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے۔ وہ ذرا غضب میں آ گیا، غصے میں آ گیا، and he started beating you، اس نے آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی کرنی شروع کی۔ جب اس نے تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑا مارا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ ہوش میں آئے تو اس نے پھر کرایہ مانگا، آپ پھر خاموش، اور اس نے پھر یہ ارادہ کیا with his companions that he will throw you overboard۔ سامعین محترم، جب اس مالک جو کشتی کا تھا اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت مالک بن دینار کو اٹھا کر کشتی کے کنارے پہ لایا سمندر میں پھینکنے کے لیے، تو اللہ کا دیکھیں کیا کرم اور فضل ہوا کہ فشز came out of the water، مچھلیاں پانی سے نکل آئیں، اور انہوں نے جب منہ کھولے تو ان کے منہ کے اندر دینار تھے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے آگے بڑھ کر he reached out and he took one dinar and he gave it to the owner of the boat۔ آپ نے وہ ایک دینار ایک مچھلی کے منہ سے نکال کے دیا۔ جب اس بندے نے یہ کرامت دیکھی، اس بندے پر اللہ کا اتنا کرم اور فضل دیکھا، تو اس کے دل کا حال بدل گیا۔ اور عموماً زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، انسان نہ جانے کیا سوچ کے کیا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسا اس بندے پر کرم ہو جاتا ہے کہ اللہ ایک لمحے کے اندر لوگوں کے دل کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اسی طرح اس بندے کی دل کی کایا پلٹ گئی، اور اس کو یاد آ گیا کہ میں نے اس نیک بندے کے ساتھ کیا ظلم کیا، تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ مگر اللہ کے جو نیک اولیاء ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو دنیا کے ساتھ کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ they are not hungry for the world۔ so حضرت مالک بن دینار got off the boat، walked on water and then he disappeared۔ آپ کشتی سے اترے، لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، اور پانی پہ چلتے چلتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا ایک اور جو واقعہ ہے آپ کی کنورژن کے حوالے سے، کہ آپ یہ جو فقر جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہوتی۔ جس پر اللہ کرم فرما دے، اور جس پر اللہ پھر کرم فرما دے، اس کو اللہ پھر فقر عطا کرتا۔ تو حضرت مالک بن دینار کا بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا۔ سامعین محترم، میں آپ کو دمشق لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت امید ماسک جو تھی اس کا متولی کوئی نہیں تھا۔ there was nobody who was
looking after that mosque. So Hazrat Malik bin Dinar already community میں کافی آپ کی ایک respectable position تھی. He was very much respected in that community. So he thought to himself, why not take over that mosque? Wouldn't it be nice that if I made the caretaker of this mosque? انہوں نے سوچا یہ دمشق کے اندر جو جامعہ مسجد ہے اس کے اندر اگر میں متولی لگ جاؤں تو بڑی بات ہوگی. لہٰذا اس کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ اگر میں ادھر عبادت کروں, لوگ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھیں, تو یقیناً اس بات پر وہ اتفاق کریں گے کہ مالک بن دینار سے کوئی بہتر بندہ نہیں ہے جو یہاں کا متولی ہو. چنانچہ اسی ارادے سے with this intention حضرت مالک بن دینار spent 1 year praying in that mosque. 1 سال آپ نے دن رات اس مسجد میں عبادت کی, اور جب شام کو سب گھر چلے جاتے تو حضرت مالک بن دینار جو تھے آپ دنیا داروں کی محفلوں میں چلے جاتے جہاں گانا بجانا بھی ہوتا تھا, اور صبح فجر سے پہلے واپس مسجد میں آ جاتے لوگوں کے آنے سے پہلے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں. بہرحال ہوا یہ کہ for a whole year حضرت مالک بن دینار kept praying in that mosque but nobody noticed. کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی. تو ایک رات کو معمول کے مطابق حضرت مالک بن دینار مسجد سے نکلے اور اس محفل میں جا کر بیٹھ گئے, اور رات کا جب کافی وقت گزر گیا تو وہ جو بانسری تھی, the flute جو پاس آپ کے پڑی ہوئی تھی, اس میں سے آواز آنے لگی, اور وہ بانسری نے بول کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا. اس نے کہا کہ مالک ابھی تیرے پہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. تو جب وہ بانسری آپ سے بولی تو حضرت مالک بن دینار کے اوپر ایسی رقت ایک طاری ہوگی, اور آپ زاروں کے تار رونے شروع ہو گئے, اور خوف زدہ اٹھ کے ہو کر اس جگہ سے اٹھے and he ran back to the mosque. مسجد کی طرف واپس بھاگے. جب آپ مسجد پہنچے تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئے, اور رو 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 کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی. آپ نے کہا کہ یا پاک پروردگار, اس سے پہلے زندگی میں جتنی میں نے عبادت کی, خاص طور پر یہ پچھلے 1 سال میں جو میں نے عبادت کی, پروردگار میں نے ریا کی وجہ سے کی. I was ostentatious in my worship of you. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تیری عبادت کر رہا تھا, مگر آج پروردگار اس لمحے from this moment onwards میں جو عبادت کروں گا پروردگار تیری رضا کے لیے کروں گا, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کروں گا. میں آپ کو ایک لمحہ ادھر روکنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ لائف چینجنگ مومنٹس ہوتے ہیں. آپ کی بات پر نہ جانے اس بات کا ایسا اثر ہو جیسا مجھ پہ ہوا تھا, اللہ کرے ایسا ہو, تو اپنی زندگی پر ریفلیکٹ ضرور کریں کہ اگر اللہ آپ کے ہمارے نصیب میں وہ ایک لمحہ رکھ دے جس کے اندر جسٹ فار اے اسپلٹ سیکنڈ آپ کو کائنات کی ہر چیز صاف نظر آئے, اور اس کائنات میں اپنے وجود کا مقصد یہ نظر آئے کہ ہمارا بنانے والا ہمارا خالق ہم پر راضی ہو جائے, تو خدا را اس لمحے کو ضائع نہ کیجیے گا. حضرت مالک بن دینار نے اس لمحے کو ضائع نہ کیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی. سامعین محترم, حضرت فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ مالک بن دینار نے جب اس رات اللہ کی رضا کے لیے جینوئنلی سنسیئرلی دل سے عبادت جب کی تو صبح فجر کی نماز سے بھی آپ فارغ نہیں ہوئے تھے, تو جتنے لوگ تھے اس مسجد میں نماز پڑھنے والے وہ آپ کے پاس آ گئے یہ بات لے کر کہ بھئی آج صبح جب ہم مسجد آئے, انہوں نے کہا ہم نے دیوار کے اندر دراڑیں دیکھی ہیں, we saw cracks in the wall, اور ہم نے یہ سوچا کہ اس مسجد جامعہ مسجد ہے, یہاں کوئی متولی ہونا چاہیے جو ان چیزوں کی دیکھ بھال کر سکے. تو ان لوگوں نے سب نے اکٹھے ہو کر مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی. انہوں نے کہا کہ حضور آپ سے بہتر تو ہمیں کوئی بندہ ہی نہیں نظر آیا, یہ وہی لوگ ہیں جو پورا 1 سال آپ کو دیکھتے رہے اور آپ کی عبادت نہیں ان کو نظر آئی. تو انہوں نے کہا حضور آپ سے بہتر اتنا نیک ایماندار عبادت گزار بندہ جو سارا دن ادھر عبادت کرتا ہے, بے لوث ہو کے عبادت کرتا ہے, حضور آپ سے بہتر تو کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ ذمہ داری آپ لے لیں تو ہم سب پر مہربانی ہوگی. سامعین محترم, حضرت مالک بن دینار نے وہ لمحہ ضائع نہ کیا. He did not waste that moment that was blessed to him to change his life. اللہ کی طرف سے from اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مالک بن دینار نے
سر سجدے میں گرا دیا، سر بسجود ہو کر آپ نے رو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی، پروردگار 1 سال سے دل میں یہ تمنا لے کے، جس کی خبر صرف تجھے تھی، دنیا کا کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، یہ تمنا لے کے میں تیری بارگاہ میں عبادت کرتا رہا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ 1 سال کسی نے مڑ کے بھی نہیں مجھے دیکھا، nobody paid attention to me، مگر ایک رات، صرف ایک رات، میرے بھائیوں میرے بہنوں، ایک رات مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، صرف تیرے لیے، اور تو نے میری جو تمنا تھی اس کو پورا کرنے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ یہ بات کر کر آپ بہت روئے، اور جب آپ سجدے سے اٹھے تو آپ نے لوگوں کو کہا نہیں، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، I swear by my Lord I will not take up this position، میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، بلکہ آج سے میں دنیا کو چھوڑتا ہوں اور صرف اپنی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر he left the mosque۔ اسی طرح جب پھر آپ کی زندگی کا سفر اس حوالے سے جاری رہا، ایک ایسا اور وقت آیا جو سننے والے پڑھنے والوں کو بہت متاثر جو کرتا ہے۔ آپ کے محلے میں حضرت مالک بن دینار جہاں رہتے تھے وہاں ایک نوجوان رہتا تھا، اور اس کی حرکتیں بہت بری تھیں، he was very badly behaved۔ لوگوں نے آ کے، کیونکہ مالک بن دینار بزرگ تھے اور آپ کی کچھ کرامات بھی تب تک ظاہر ہو چکی تھیں، لوگوں کو پتہ تھا کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، تو لوگوں نے آ کے کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، اس پہ ذرا نظر فرمائیے، یہ بندہ بڑا تنگ کر رہا ہے، اور کچھ ایسی حرکتیں ہیں، از بیہیونگ سو بیڈلی کہ ہمارے بچوں کے لیے بڑی غلط مثال ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار اس کے پاس گئے، اس کو جا کے سمجھایا، اس نے کہا کہ بھائی جاؤ، میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں حکومت کا بندہ ہوں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے کہا اگر تم حکومت کے بندے ہو تو میں جا کے سلطان کو شکایت لگاؤں گا کہ تم یہ اس طرح کر رہے ہو، یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم سلطان کو 1000 دفعہ شکایت لگا لو، no matter how many times you tell the sultan will still favor me۔ اس نے کہا کہ سلطان میری خلاف نہیں جائے گا، وہ مجھے بڑا پسند کرتا ہے۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت لگاؤں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ اس نے کہا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مجھے سزا نہیں دے گا، میرے سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت مالک بن دینار یہ بات اس کی کہہ کر اور سن کر آپ واپس آ گئے۔ when he came back، کچھ دن گزرے تو ایک ایسی اس نے حرکت کر دی کہ حد ہی پار ہو گئی، اور لوگ آ کر آپ کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اس نے تو ناک میں دم کر دیا، اس کو کسی طریقے سے سنبھالیے۔ تو اب اس دفعہ حضرت مالک بن دینار جب گھر سے نکلے تو اس پکے ارادے سے نکلے کہ آج اس کو یا آر یا پار۔ اور جب آپ راستے میں پہنچے تو غائب سے ایک آواز آئی کہ ایک مالک میرے دوست کو کچھ نہ کہیں، میرے دوست کی طرف نہ جائیں، میرے اس دوست کو کچھ نہ کہیں، میرے اس ولی کو کچھ نہ کہیں۔ حضرت مالک بن دینار چونک گئے۔ بہرحال آپ پھر بھی چلتے رہے۔ he still went to the house and he sat down with the youth and he told him what he had heard۔ آپ نے اس نوجوان کو بٹھا کے کہا کہ نوجوان، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں تو تیری طرف بڑی جلال میں آ رہا تھا کہ آج تجھے یا آر یا پار، مگر مجھے غیب سے آواز آئی ہے کہ میرے اس ولی، میرے اس دوست کو کچھ نہ کہنا۔ ارے رب تو تجھے اپنا ولی کہتا ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک اور لمحہ ہے، یہ ایک اور لمحہ ہے زندگی کو بدلنے کا۔ اس لمحے میں اس بندے کی زندگی بدل گئی۔ وہ اتنا رویا، اس نے کہا کہ میرا رب میرے پہ اتنا کرم فرما رہا ہے، میں تو اتنا برا ہوں، میں کن کاموں میں لگا ہوں۔ اس نے اپنی سارا گھر بار سارا کچھ نہ اسی وقت اکٹھا کر کے لوگوں میں بانٹ دیا اور چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی اس کو کسی نے نہ دیکھا، مگر جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج پہ گئے تو آپ نے اس نوجوان کو دیکھا، مگر تب تک وہ بڑی ہی ایک کمزور حالت میں تھا۔ ہی واز ویری ویک، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کی داڑھی سفید ہو چکی ہوئی تھی، کمزور ہو گیا ہوا تھا اور جھک کے چل رہا تھا۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو کمزوری کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ گیا اور بس
دو ہی جملے دہرا رہا تھا. ایک اس نے بات کہی کہ رب نے مجھے اپنا ولی بنا لیا، رب نے مجھے اپنا ولی بنا لیا، اور میں ساری زندگی اپنے رب کی یاد میں گزاروں گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دوسرا جملہ کہہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سامعین محترم، میرے دل میں تو یہی آواز آتی ہے، جنوں رب چاہے، جس کو رب چاہے. اس میں میری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اس کو نہیں پسند کرتا جس کو، یہ ضروری نہیں کہ جس کو ہم پسند کریں اس کو اللہ پسند کرے، جس پر میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ والے گھر میں ایک یہودی رہتا تھا، اور یہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے سب کے لیے، خاص طور پہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے اندر نا وہ ٹالریشن، برداشت، صبر یہ ختم ہو رہا ہے. سنیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں سامعین محترم، جن کے ساتھ اس دنیا میں رب نے فرما دیا کہ میں راضی ہوں، ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا. حضرت مالک بن دینار جس گھر میں رہتے تھے اس کے ساتھ والے گھر میں یہودی تھا، اور وہ یہودی آپ سے مثلا نفرت بہت کرتا تھا. used to hate you. So what he did was he passed his sewage of his house through the حجرہ of حضرت مالک بن دینار. اس کا گھر کا جو نالا تھا اس یہودی کا، اس نے اس طرح اس کو کیا کہ آپ کے حجرے پاک کے اندر سے وہ گزرتا تھا، اور کئی دفعہ وہ اگر زیادہ اس کے اندر پانی اور گند ہوتا، غلاظت ہوتی، تو وہ آپ کے حجرے کے اندر بھی آ جاتا، جس کی وجہ سے پھر ناپاکی ہو جاتی جہاں آپ عبادت کرتے تھے. تو حضرت مالک بن دینار اس معاملے کو دیکھتے، یقیناً آپ کو اس کا دکھ بھی ہوتا، مگر آپ نے شکایت نہیں کی. آپ نے یہودی کو جا کے نہیں کہا وہ تمہیں شرم نہیں آتی، ڈو یو ہیو نو مینرز، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، تم ایسے نہیں کر سکتے. آپ نے جا کے اپنی اس پوزیشن کو ڈیفینڈ نہ کیا. ہی ڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو ہم. سو سم ٹائم وینٹ بائی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ یہودی خود شرمندہ ہو گیا اور آیا. اس نے کہا کہ آپ کے یہ حجرے کے پاس سے یہ جو نالا گزرتا ہے، میرے گھر سے جو گند آتا ہے، غلاظت جو آتی ہے، یہ ادھر سے گزرتی ہے، پانی ادھر سے گزرتا ہے اور اندر بھی یقیناً آتا ہے. تو آپ نے کبھی شکایت نہیں کی، آپ کو غصہ نہیں آتا، تکلیف نہیں ہوتی؟ تو سنیے حضرت مالک بن دینار نے کیا کہا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ غلاظت میرے حجرے میں آ جاتی ہے تو جہاں میں نماز پڑھتا ہوں وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی اور جھاڑو سے اس کو صاف کر دیتا ہوں اور میں نماز پڑھتا رہتا ہوں. یہودی کو جب آپ نے یہ بات کہی، اس کے دل کے اوپر یہ اثر ہوا، اس کے دل کے اندر خیال آیا یہ کیسا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے جس کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت یہ تو غصے والی بات ہے، چلے آپ میرے پہ غصہ نہیں کرتے، آپ کے دل میں نہیں غصہ آتا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو انسان اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، رب فرماتا ہے نہ صرف اس کے گناہ معاف کروں گا بلکہ اس کو ثواب بھی عطا کروں گا. تو میں تو اپنی رب کی رضا کے لیے اپنے غصے کو برداشت کر جاتا ہوں، پی جاتا ہوں. اس یہودی نے اسی وقت اسی بات کی وجہ سے کہ یہ کتنا میگنینیمس دین ہے، کتنا عظیم یہ مذہب ہے، کتنا عظیم یہ دین ہے جس کے اندر صبر کا یہ مرتبہ ہے. دس از دا اسٹیٹس آف پیشنس. اتنا انکریج کیا جاتا ہے کہ اتنی تکلیف پہنچانے کے باوجود مسلمان جو ہے اتنی برداشت کرتا ہے، شکایت نہیں کرتا. تو اس نے اسی جگہ اسلام قبول کر لیا. دس از the degree to which there is patience and toleration taught in our religion. سامعین محترم، اس راستے پہ تھوڑا سا غور کریں. ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھڑک جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنوں کو مارنے پہ آ جاتے ہیں. اس بات پر غور کریں. اور اس کے صدقے دیکھیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر ایک یہودی نے اسلام قبول کیا. آپ کی زندگی کی ویسے تو بہت باتیں ہیں، مگر ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹوڈے، اس میں بڑا سبق ہے. حضرت مالک بن دینار کی ساری زندگی کی خواہش تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو، اور کون نہیں یہ خواہش کرتا؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، کیونکہ شہید کا مرتبہ ہی اتنا اونچا ہے، اس کو جنت الفردوس میں جگہ ملتی ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے ساری زندگی یہ خواہش کی کہ اللہ مجھے شہادت نصیب کرے. اور ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ
جب موقع آیا آپ کا جنگ میں جا کے لڑنے کا مسلمانوں کی طرف سے، تو آپ کو بخار ہو گیا، اور وہ بخار، وہ فیور، اٹ واز سچ دیٹ اٹ وڈنٹ سبسائڈ، وہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ تو ایک رات اس بخار میں سونے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا چاہتا تو یہ بخار نہ مجھے چڑھتا، اگر رب میری نصیب میں یہ چیز چاہتا، یعنی اگر رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتا، رب میرے سے راضی ہوتا، if Allah was pleased with me، تو آج یہ بخار نہ مجھے چڑھتا، یہ بخار اتر جاتا، میں اللہ کی بارگاہ میں اگر مقبول ہوتا تو جا کے شہادت مجھے نصیب ہوتی۔ سامعین محترم، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ as he fell asleep he heard the address of Allah سبحانہ و تعالیٰ، ان کو غائب سے آواز آئی جس نے کہا کہ مالک اگر تو جنگ میں جا کے لڑتا تو تجھے دشمن پکڑ لیتے، اور دشمن تجھے پکڑ کر حرام کھلاتے، تجھے خنزیر کا گوشت کھلاتے، they would have fed you pork، اور تیری زندگی کی تمام نیکیوں پر پانی پھر جاتا۔ تو تجھے اس حالت سے بچانے کے لیے رب نے نعمت کی صورت میں تجھے بخار دیا۔ Your fever is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala, because had you gone and fought in that battle, the enemy would have caught you and they would have fed you pork, which would have diminished all your good deeds, and you would have no longer been in the majestic court of Allah subhanahu wa ta'ala as one with whom He is pleased۔ تو سامعین محترم، کتنا بڑا یہ سبق ہے کہ کئی دفعہ زندگی میں ایسی چیزیں جن کو ہم دل و جان سے چاہتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، کیا کیا کٹھن نہیں اٹھاتے کہ یا اللہ یہ چیز پوری ہو جائے، مگر یاد رکھیں اگر وہ نہیں پوری ہوتی، اور وہ چیز یہ نہیں کہ ناجائز ہو، جائز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جائز ہے، شہادت کی تمنا رکھنا ناجائز بات نہیں ہے، مگر رب نے اس لیے نہیں دیا، وہ شہادت اس لیے نہیں نصیب کی، بلکہ اس کی جگہ بخار دے دیا تاکہ میرے اس بندے کا ایمان بھی ضائع نہ ہو، میرے اس بندے کی جو زندگی کی محنت ہے اس پہ پانی نہ پھر جائے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اللہ کی ناشکری نہ کیا کرے، کیونکہ مالک بن دینار جب اس صبح کو اٹھے تو اٹھتے سال آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرے اس یہ جو بخار تو نے مجھے دیا ہے یہ تیری نعمت ہے اور اس کا شکریہ۔ تو سامعین محترم، ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں نہ پتہ ہوتا ہے، جن کا پتہ لگ بھی جائے ان کی ہم حکمت نہیں سمجھ پاتے، ہم کئی ایسی چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں دیٹ آر ناٹ گڈ فار اس، اور اللہ نوز بیسٹ۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل میں ہمیں رکھے۔ سامعین محترم، آخری بات یہ کہتا چلوں کہ دس از اے سیئنگ آف حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ He was once known to have said that, "O people, those that will not benefit you on the day of judgment, their company in this world is useless۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا ایک دفعہ کہ اے لوگوں، ان لوگوں کی صحبت جو تمہیں آخرت میں تمہارے کام نہ آئے، جو تمہیں آخرت میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ان لوگوں کی صحبت اس دنیا میں رکھنا بھی بیکار ہے۔ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔